ثواب ملے گا، اور انہی کو نہیں ہمارے استاد کو بھی ملے گا، اور صرف ہمارے استاد کو نہیں، مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے مدارس قائم کیے ہیں، مکاتب قائم کیے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، ان میں امام صاحب کو رکھا ہے، سب کو یہ اچھی چیز ہے کہ ثواب اتنا کشادہ ہو جائے کہ آپ شمار نہ کر سکیں، یا ایک ہی پارے بانٹ دیے گئے اور ایسے الٹ رہے۔ میں خود اپنا واقعہ، اللہ معاف کرے، اس وقت ہم لوگ چونکہ دور بلوغت میں نہیں پہنچے تھے تو اللہ معافی کرے گا انشاءاللہ، دکان لوگ اوپننگ کرتے ہیں دکان کی، اس میں بھی علیحدیثوں میں رواج ہے، عجیب رواج ہے۔ مرنے میں تو علیحدیث نہیں قرآن کھانے کراتے، لیکن برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے تو بچوں کو لوگ بھیج دیتے ہیں مکتب کے، جاؤ پڑھاؤ۔ یقین جانیے یہ خود ہم لوگوں کے ساتھ جو ہوا، لڈو ملتا تھا، بچپنا ہے، اب ایک پارا مل گیا یا دو پارے ملے، کم اگر بچے ہیں تو دو پارے، اگر 30 بچے تو ایک پارا مل گیا، کم ہے تو دو پارے مل گئے، 15 اگر بچے ہیں تو الٹنا ہے، ایک ورق الٹ گئے 4 ورق، جلدی ختم ہو، لڈو ملے جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کہانی ہے، یہ امر واقعہ ہے، اور یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ استہزاء ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے، اور سبب وہ لوگ بن رہے ہیں جو اپنے دکانوں کو اپنے قرآن خوانی سے کرواتے ہیں، جو اپنے مردے اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے گھروں میں قرآن پڑھاتے ہیں یا لوگوں میں پارے بٹواتے ہیں۔ آدمی رکھ دے گا گھر میں، نہیں پڑھا اس نے، آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ پڑھے گا، اس کو سبب ملے گا۔ ہمارے یہاں مسجد میں محلے کی ایک بوڑھے آدمی کی وفات ہو گئی، وہ تھے بیچارے دیوبندی، لیکن سلام دعا کی، ہم فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا لڑکا آیا۔ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ پارے 30 پارے رکھ دیتے ہیں، چلو سہولت کے لیے جو لوگ موٹے حروف ہی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے بوڑھے بزرگ تو وہ پڑھیں، لیکن بعض مسجدوں میں پارے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان کو بانٹا جائے گا بعد میں کسی کے مرنے کے بعد، پہلے سے تیاری رہتی ہے۔ وہ آیا، شہر میں کھڑا ہوا ہے، کہا مولانا ایسا ہے گھر پہ پارے بھیجوا دیجیے۔ لیکن کیا ہوا؟ کہا وہ ابا کا ہمارا انتقال ہو گیا۔ ہم نے بلایا، میں کہا اچھا یہاں آؤ۔ میں سمجھانا چاہتا تھا، وہ دیکھ لیا وہ بکس رکھا ہوا ہے، وہ شخص نہیں آیا، کہا نہیں میں ناپاک ہوں، مسجد میں نہیں آ سکتا۔ باپ کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے، لڑکا ناپاک نجس گھوم رہا ہے، اور کس لیے گھوم رہا ہے؟ تاکہ پارے پہنچا دیے جائیں اور بٹوا دے پارے، محلے میں لوگ پڑھ لیں اور باپ کی بخشش ہو جائے۔ ایسے بخشش ہوگی؟ اس کے بعد میں نے الماری میں، بند الماری میں وہ پارے رکھوا دیجیے، آج تک بھی رکھوا دیجیے، آج تک بند الماری میں، کہ نہ کسی کی نظر پڑے گی، نہ یہاں سے پارے اٹھ کے جائیں گے محلے میں پڑھنے کے لیے۔ تو قرآن خوانی یہ جو رسم ہے، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر اپنے بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم دیں گے۔ ہماری ماں اور ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ماں جب قرآن پڑھے گی تو، حالانکہ قرآن پڑھتے تو جھومنا نہیں چاہیے، ہمارے یہاں غلط رواج ہے کہ لوگ قرآن، ہمارے حافظ صاحب وغیرہ بھی ایسے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، جھوم پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن ماں بہن تو بچہ بھی ایسے چاہے وہ کچھ نہ پڑھ سکے حرکت کرتا رہتا ہے۔ آپ نے کوئی کتاب کھولی، آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ بھی بسط ہو جاتا ہے، مجھے بھی کتاب دو، چاہے نہ پڑھ سکے، لیکن یہ خوش آئند بات ہے نا، اس کو ایک جذبہ ہے کہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی بغل میں، ماں ہماری قرآن پڑھ رہی ہے، بچہ بھی، بہنیں قرآن پڑھ رہی ہیں، بچہ بھی، بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، بچہ بھی بغل میں۔ یہ ماں اور بہنوں کا کردار جو گھر کا ہوتا ہے نا، اور زیادہ تر بچے گھر ہی سے سیکھتے ہیں، اسی لیے مصری شاعر نے کہا الام مدرسۃ، ماں مدرسہ ہے، اگر اس کو تم اچھی طرح سے تیار کر لے گئے تو ایک اچھی نسل تیار ہو جائے گی۔ ماں اگر اچھی ہے، اچھی نسل، ماں صالح ہے، معاشرہ صالح ہوگا، اور اگر ماں صالح ہے، بری ہے تو معاشرہ برا ہوگا۔ ایک صاحب کے ہاں بچہ ہوا، کچھ بولنے کے لائق ہوا، بہت دن تک بولا ہی نہیں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے 2-3 سال کے ہو جاتے ہیں تب بھی نہیں بولتے، گونگا کرتے ہیں۔ وہ گزر رہے تھے گلی سے، واپس آئے تو اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ مننے کی امی سنا تم نے کچھ؟ کہا نہیں ہے، کہا آج بڑی خوشی ہے، خوشی کا دن ہے۔ کہا کیا خوشی کا دن ہے؟ کہ میں گلی سے گزر رہا تھا اور میرا لڑکا فلاں کی لڑکی کو گالی دے رہا تھا، گالی دے رہا تھا، وہ اس بات کا خوش ہے کہ بولنے لگا بھلے سے گالی سے شروع کی ہے۔ یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ ماتم کرنے کی جا ہے، رونے کی جا ہے کہ بچے نے لب بھی کھولے تو گالی سے۔ ماں اللہ اکبر، ماں کے مقام کو، ماں کے مرتبے کو دنیا کی کوئی
सकती है। और इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक सहाबी रसूल आए, हज़रत बुरैदा की रिवायत है कि मन अहब्बुन नास से उसने सहाबत या रसूल अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने कहा उम्मो। फिर पूछा फिर कौन? कहा उम्मो, तुम्हारी माँ। फिर पूछा कौन? फिर तुम्हारी माँ। चौथी दफा फरमाया तुम्हारा बाप। हज़रत मुआविया बिन जहम रज़ियल्लाहु ताला आते हैं, कहते अल्लाह के रसूल जिहाद में जाना है, मुजाहिदीन में नाम लिखवाना है। आपने पूछा माँ बाप है? कहा माँ है। कहा जाओ उनकी खिदमत करो। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, ये हसन दर्जे को हदीस मुश्किल अल्लामा ने रहमतुल्लाह अलैहि इसको हसन कहा है। वो रिवायत सही नहीं है जिसमें है कि अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महात, लेकिन ये रिवायत दर्जे हसन को पहुंचती है। आपने हज़रत मुआविया से फरमाया कि इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, जन्नत तुम्हारी माँ के पैर के पास है। आज हमारे घरों में जन्नत है और हम जन्नत हासिल करने की फिक्र नहीं करते। माँ का जो मकाम है उस जगह को कोई नहीं ले सकता। बाप का जो मकाम है उस मकाम को दुनिया की कोई हस्ती नहीं पहुंच सकती है। माँ मर जाए तो उसकी जगह कोई औरत नहीं ले सकती। बीवी के मरने के बाद तो दूसरी शादी हो जाएगी, हो सकता है आप दूसरी शादी करें, उससे ज्यादा आपको मोहब्बत हो जाए दूसरी बीवी से, लेकिन माँ। और आज शादी के बाद लोग माही को नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा किरदार माही का होता है। अब माही तो लेकर के आई थी चंदे आफ्ताब चंदे महताब कि मोहल्ले में नाम होगा शोले जवाला है, किसी की बहू इतनी खूबसूरत नहीं है। अब वो शोले जवाला आई है तो घर तो जला ही देगी, क्या करेगी? वो घर ही नहीं जलाएगी जो शोला है। तो बहुत ही खुशी और शादमानी और मसरत के साथ लेकर के आई थी अम्मा। अब झेले और झेले और झेलती है इसकी माएँ। इसलिए हमारी माँ और बहनों से दर्दमंदाना अपील है कि आप ही के दम से मुआशरे का वजूद है। आप मुआशरे की रूह हैं, मर्द मुआशरे का जिस्म है। अगर रूह खत्म हो जाएगी तो जिस्म मुर्दार लाशा बन जाएगा। उसको कोई जिस्म नहीं कहेगा, उसको लोग लाश कहेंगे। तो अल्लाह के वास्ते माओ का किरदार, बहनों का किरदार, बेटियों का किरदार, खवातीन का किरदार मुआशरे में बहुत अहम है। अपनी अहमियत को पहचानिए, अपने वक़ार को पहचानिए। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है पहले की औरतें उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और औरत अगर माँ की हैसियत से, अभी मैंने बयान किया, उसके पैर के पास जन्नत है, उसकी खिदमत करो, जन्नत लो। और माँ की बद्दुआ से बचना चाहिए। सही बुखारी में जुरैज का वाक़या आपने बारहा सुना होगा। आबिद हैं, ज़ाहिद हैं, ज़ाहिद शख्सियतदार हैं, अल्लाह वाले हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, नफली नमाज। अम्मा आती हैं, कहती या जुरैज, ऐ जुरैज, कहते हैं अल्लाहुम्मा सलाती वो उम्मी, अल्लाह एक तरफ मेरी नमाज, एक तरफ मेरी माँ है। 2-3 दफा आवाज देकर चली गई, फिर आए, नमाज नहीं तोड़ी। अम्मा के मुंह से बद्दुआ निकली, कहा तू उस वक्त तक ना मरे जब तक किसी बदकिरदार औरत का मुंह न देख ले। और माँ की दुआ हो या बद्दुआ हो, अर्श इलाही तक जरूर पहुंचती है और शर्फ़े कबूलियत लेकर के आती है। वालिदैन की दुआ, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के दरबार से रद्द नहीं की जाती जो अपनी औलाद के लिए वालिदैन है। और वालिदा, इसका इतना बड़ा मकाम है। वालिद से 3 दर्जा, 3 गुना मकाम उसका बड़ा है। आबिद तो ज़ाहिद है, लेकिन माँ की बद्दुआ ने असर किया। उस जमाने में एक बेसवा खातून थी, आबरू बाफ्ता, जिसके हुस्न के चर्चे थे। इधर जुरैज की इबादत के चर्चे, उधर उसकी खूबसूरती के चर्चे। उसने एक महफिल में चर्चा सुना जुरैज की इबादत का, कहा मैं इनको बहकाती हूँ। तो उन्हें कैसे बहका दूंगी? वो कहीं अपने आप को पेश किया। जुरैज ने कहा नहीं, औरत अल्लाह से डर, मैं ये गलत हरकत नहीं कर सकता। वो नाराज हुई। एक चरवाहों की इबादत गाह के बगल में रहता था, उससे उसने जाकर के सोहबत की, हम बिस्तरी उसने किया उससे, और उससे लड़का रह गया। अब वो हमल लिए घूम रही है, लोग पूछ रहे हैं ये क्या, तेरी तो शादी नहीं हुई, किसका है? कहा जुरैज का है। लड़का पैदा हुआ, लेकर के लोग गए, उनका इबादत खाना भी डाल दिया और खूब तबीयत से उनकी पिटाई की, ठुकाई की। मारते जाते हैं, कहते हैं ऐसी हरकत। वो कह रहे हैं भाई मैंने क्या हरकत की? कहिए, औरत कह रही है मेरे साथ जुरैज ने ऐसा ऐसा किया, तभी लड़का पैदा हुआ है। अल्लाह के रसूल आया कि जुरैज ने अपनी उंगली बच्चे के पेट में ऐसे ही चिबोई और कहा मना वो क्या मना, लड़के बता तेरा बाप कौन है? 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माँ की गोद में गुफ्तगू की, उनमें ये बच्चा भी है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اس نے کہا کہ میرا باپ فنا چڑھ رہا ہے. اب لوگ نادم ہیں, شرمندہ ہیں, کہتے ہیں آپ چاہیں تو سونے کا بنا دے عبادت خانہ. کہا سونے کا نہیں, مٹی کا بنا دو. وہ ان کی عظمت, ان کا وقار, ان کی عزت بحال ضرور ہوئی, لیکن ماں کی بددعا نے اثر کیا کہ نہیں کیا. چاہے چند ہی گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو, انہوں نے بے سبا کا منہ دیکھا, وہ ان کے سامنے بدکردار ہو. تو ماں تو وہ ہے, اور ماں کا روح اگر بیٹی کا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا, جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ بالغ ہو جائیں, جاء یوم القیامتی انا وہو کہاتین, وہ قیامت کے دن اور میں ہم دونوں ایک ساتھ آئیں گے. اس طرح سے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا, اس طرح سے ہم ساتھ بھی آئیں گے قیامت کے دن. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے دو بچیوں کی پرورش کی, اچھی پرورش, وہ جنت میں داخل ہو. بچوں کی پرورش, ان کی دیکھ دیکھ. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک خاتون میرے پاس آئی دو بچیوں کو لے کر کے, سوال کیا, میرے پاس 3 کھجوریں تھی, تینوں دے دی اس کو میں نے. اس نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دے دی اور ایک اپنے لیے بچا لیا. دونوں بچیوں نے کھجوریں اپنی کھا لی. اب چپٹی کی لگائے دیکھ رہی ہیں, مطالبہ کر رہی, وہ کھجور بھی مل جائے جو اماں کے ہاتھ میں ہے. ماں یہ ہے, خود بھوکی رہے گی, بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دے گی. جاڑے کی ٹھٹھڑتی راتوں میں خود گیلے میں سوئے گی, لیکن بچے کو خشکی میں سلائے گی. ماں وہ ہے. تصور نہیں کر سکتے ہم کہ ماں نے کس طرح سے محنت و مشقت سے ہماری آپ کی پرورش کی ہے. اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا ہے عورت کو. اب اس نے کیا کیا, کھجور کے 2 حصے کیے, ایک اس کو دے دیا, ایک اسے دے دیا. اما عائشہ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا, اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا, اور میں تو بڑے تعجب میں پڑ گئی کہ خود عورت نے کچھ نہیں کھایا, جو کھجور میں نے اس کو دیا تھا اس نے آدھا آدھا کر کے دونوں بچیوں کو دے دیا. آپ نے فرمایا ایسی عورت جنت ہے, یہ جنت کی بشارت ہے. ایسی خاتون کو جو اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی, اپنے اولاد کی اس طرح سے دیکھ ریکھ کرے. بیوی ہے اگر عورت تو نان نفقے کی ذمہ داری مرد پہ ہے. مہر بھی دے, اس کی دیکھ ریکھ بھی کرے, اس کی حفاظت و صیانت بھی کرے, اور نان نفقے کی ذمہ داری بھی مرد کے حصے میں ہے. کمانا عورت کا کام نہیں ہے, وہ گھر کی ملکہ ہے, خاتون خانہ ہے. ہاں کبھی وہ جا سکتی ہے باہر ضرورت کے تحت, اور عورت گھر میں رہ کر کے کمائی بھی کر سکتی ہے. کمائی سے اسلام نے منع نہیں کیا, لیکن بے پردگی کا مظاہرہ کر کے کمائی نہیں کرنا ہے, مخلوط جگہوں پہ جا کر کے کمائی نہیں کرنا. یہ یورپ جو آج کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بہت ہی زیادہ پیچھے کر دیا ہے, ان کی حق تلفی کی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں مغرب زدہ ذہنیت کے لوگوں سے, یورپ نے جتنا عورت کو لونڈی سے بدتر بنایا ہے, دنیا جو دور جاہلیت میں بھی عورتیں اس طرح سے گری ہوئی نہیں تھی جس طرح سے آج کی عورت, مغرب زدہ عورت گری ہوئی ہے, مردوں کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی ہے, ایک دم لونڈیوں جیسی جھکی ہوئی ہے کام میں. لونڈیاں بھی کام کرتی تھی, عورت بھی باہر دفتروں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, مخلوط جگہوں پہ مردوں کے کام, مردوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ عورت تو وہ ہے کہ جس کی حفاظت مرد کے ذمہ ہے, جس کی صیانت مرد کے ذمہ ہے. بیوی کی حیثیت سے اس کا اتنا بڑا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا, اللہ کے رسول جو ہم اپنی بیوی کو روزی روٹی کھلاتے ہیں کیا اس میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا تجعل فی امرأتک فهو صدقہ, میں وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. تو ذمہ داری مرد کی ہے. عورت تو گھر میں بچوں کی دیکھ ریکھ کرے, بچوں کی اچھی پرورش کرے, گھر کا ماحول خوشگوار رکھے, اور مرد جب تھکا مادہ آئے تو مسکرا کے ملے اس سے. ایسا نہیں ہے کہ چہرہ پہاڑ, سر جھاڑ جھنکاڑ, ایک دم بدبودار لباس پہنی ہوئی ہے, مرد تھکا ہوا ہے اور ایسا آگے سامنے, تو کیا ہوگا؟ بہت مرتبہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, آپ جب غزوات سے آتے تھے, واپس سفر سے واپس آتے تھے تو صحابہ کرام کو منع کرتے تھے, ایک بیگ نہ جاؤ گھر میں, خبر کر دو آ رہے ہیں, تاکہ کنگھی کر لیں عورتیں, بن سمر جائیں تمہارے استقبال کے لیے. اس طرح سے عورت ہونی چاہیے.
مرد تھکا مادہ آتا ہے اور یہ انتظار کر رہی ہے. بہت سی عورتیں انتظار نہیں کرتی, خود پہلے کھا لیتی ہیں, حالانکہ پہلے کھانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن جیسے آیا, کہاں مر گئے تھے, اتنی دیر سے انتظار کرتے کرتے تھک گئی, پیڑ میں چوہے کود رہے ہیں, کہاں مر گئے. اب وہ بیچارہ ایک تو تھکا مادہ ہے, دوسرے پہنچا تو یہ کیا ماحول صحیح ہے. اور مرد کو چاہے تو اپنا غلام بنا سکتی ہے. ایک خاتون نے اپنی لڑکی کو رخصت کیا تو ایک نصیحت بہت زوردار کی, کہا بیٹی تم شوہر کے لیے لونڈی بن جانا, وہ تمہارا غلام بن جائے گا. شوہر کے لیے لونڈی بن جانا, وہ تمہارا غلام بن جائے گا. واقعی بڑی مؤثر نصیحت ہے یہ, اور گرہ میں باندھنے کے لائق ہے بہنوں کو, بیٹیوں کو. لونڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے لونڈیاں ہوتی اس طرح رہے. لونڈی کا مطلب یہ ہے کہ خدمت گزار بن جائے. تو مرد غلام بن جائے گا تمہارا, ہر بات تمہاری مانے گا. یہ ماں ہی کی نصیحت ہو سکتی ہے بیٹی کو, تو چاہے ماں کا روپ ہو چاہے بہن کا روپ ہو. بہن کو دیکھیے قرآن نے کیا فرمایا کہ مردوں کو اگر وراثت میں حق اور حصہ ہے تو عورتوں کو بھی ہے, بہنوں کو بھی ہے, بیٹیوں کو بھی ہے. وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ. مردوں کو بھی ملے گا حصہ. اقربا چھوڑ کے گئے ہیں, رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہیں, باپ چھوڑ کر گئے ہیں, ماں چھوڑ کر گئی ہے. عورتوں کو بھی ملے گا. بہن ہے تو, بیٹی ہے تو, ماں ہے تو. اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے. تو اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اپنی اہمیت کو پہچانے, اپنی فضیلت کو پہچانے, اور جن بچوں کی وہ پرورش کرے تو صالح بچے پرورش پائے اس کی گود میں. انشاءاللہ معاشرہ صالح بنے گا, اور اس کا کردار شروع ہو جاتا ہے شادی سے پہلے, اور شادی کے بعد سے لے کر کے بیٹے کی وفات تک رہتا ہے. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ عورت کا کردار تخلیق انسان سے لے کر کے تعمیر انسانیت تک ہے, قدم قدم پہ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہماری ماں اور بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور خود ہمیں جو مرد حضرات ہیں انہیں بھی توفیق دے کہ ہم شادیاں کریں اپنے بیٹوں کی, اپنے پوتوں کی, تو دیندار خاتون سے کریں. اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, نوجوان ہیں, وہ آج یہ نصیحت گرہ میں باندھ لیں کہ شادی کریں گے چاہے جہیز ملے چاہے نہ ملے. اور ایسی نظیریں ہیں, ابھی اقبال بھائی بتا رہے تھے اپنے گھر پہ کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی, جہیز نہیں لیا. یہ بہت اچھی مثال ہے, اچھی پیش رفت ہے, بڑی اچھی مثال ہے. آپ جہیز کا مطالبہ کریں گے تو وقار گھٹ جائے گا رشتہ دار کی نظر میں. چاہے سامنے کوئی نہ کہے, لڑکی دے رہا ہے بیچارہ, وہ تو آپ سے کچھ نہیں کہے گا, لیکن اپنے دوستوں میں تو کہے گا اتنا مانگ لیا ہے, کمر ٹوٹ گئی ہماری, کر دینا پڑا, سود دینا پڑا. تو اس طرح سے جو نوجوان ہیں یہ گرہ میں باندھ لیں. صالح معاشرہ اگر ہمیں تشکیل دینا ہے, اس کی تعمیر کرنی ہے, تو ہم صالحہ خاتون لائیں گے, صالحہ دیندار لڑکی لائیں گے, دیکھ کر کے لائیں گے, خاندان دیکھیں گے. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں گے, اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر کے آئے جس کے دین سے, جس کے اخلاق سے تم راضی ہو, اس کو پسند کرتے ہو, تو شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے, الا تکن فتنۃ وفساد عریض فی الارض, ورنہ فساد ہوگا روئے زمین میں, فتنہ ہوگا. تو ہم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں جہیز کی لعنت نہ ہو, جس میں رسم و رواج کی لعنت نہ ہو, اور ہم سادگی کے ساتھ نکاح کریں اور دیندار خاتون لے کر کے آئیں. اللہ ہمارے گھروں کو صالح اور پاکیزہ بنا دے, ہمارے معاشرے کو صالح اور پاکیزہ بنا دے, اور ہمیں صالحیت کی زندگی عطا فرمائے جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں, ایمان کی حالت میں زندہ رہیں, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو. آمین. تقبل منکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في القرآن العظيم: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال الله تعالى في موضع آخر: إنها ترمي بشرر كالقصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. رواہ المسلم. صدر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما